تلاوت کلام پاک کے بعد ذکر کرتے ہیں سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جو ہماری دعاؤں کی بخشش کا سامان ہے۔ نعت کے دو اشعار جو محترمہ عذرا علیم نے لکھے آپ کی نظر کرتا ہوں۔ مہکایا معطر کیا عالم کی فضا کو، مہکایا معطر کیا عالم کی فضا کو، وہ گل جو گلزار مدینہ میں کھلا ہے، تاریکیوں ظلمت کے اندھیروں کو مٹایا، وہ امی لقب ہاشمی خورشید ہرا ہے۔ تلاوت کلام پاک کے بعد حمد و نعت کے لیے میں درخواست گزار ہوں محترم محمد افضل صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور حمد و نعت پیش کریں۔ محترم محمد افضل صاحب۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ افضل الذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اس سے اچھا ذکر نہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کے چند اشعار آپ کے سامنے پڑھوں گا، اس کے بعد درود شریف کا ایک شعر اور پھر نعت آپ کے حضور پیش کروں گا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، خودی کا سر نہاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیرے فساں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں،
مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں جو ایک برباد ہوں آباد رکھتا ہے مجھے، میں جو ایک برباد ہوں آباد رکھتا ہے مجھے، دیر تک اس میں محمد شاد رکھتا ہے مجھے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ پیدا ہوئے تو حق سے شریعت خرید لی، جب ہو گئے جوان تو امامت خرید لی، مادر سے خلد باپ سے طاقت خرید لی، سر دے کے راہ حق میں شہادت خرید لی، سر دے کے راہ حق میں شہادت خرید لی، نانا کے دو نواسوں نے یہ امت خرید لی، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کر رہا ہوں۔ کلام ہے پیر نصیر الدین صاحب مرحوم مغفور کا۔ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے
انوار بنائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں۔ ایک جھلک آ کے دکھا گنبد خضرا کے مکین، ایک جھلک آ کے دکھا گنبد خضرا کے مکین، کچھ بھی ہیں صورتیں دیدار کو آئے ہوئے ہیں، کچھ بھی ہیں صورتیں دیدار کو آئے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں۔ سر پہ رکھ دیجئے دست تسلی آقا، سر پہ رکھ دیجئے دست تجلی آقا، غم کے مارے ہیں زمانے کے ستائے ہوئے ہیں، غم کے مارے ہیں زمانے کے ستائے ہوئے ہیں۔ اور وَرَفَعْنَا لَكَ ذکرت کا تصور لے کر، وَرَفَعْنَا لَكَ ذکرک کا تصور لے کر، ہم نظر گنبد خضرا پہ لمائے ہوئے ہیں، ہم نظر گنبد خضرا پہ جمائے ہوئے ہیں۔ اور کیوں نہ پلڑا میرا اعمال کا بھاری ہو نصیر، کیوں نہ پلڑا میرے اعمال کا بھاری ہو نصیر، اب تو میزان پہ، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، اور دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں۔ دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں، یہ تھے محترم محمد افضل صاحب جو ہدیہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے تھے۔ آج کے اس محفل مشاعرہ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے آج کی اس محفل کے پہلے شاعر کو میں انہی کے ایک شعر کے ساتھ دعوت دوں گا۔
یا وہ ہم سے گفتگو نہ کرے، یا وہ ہم سے گفتگو نہ کرے، یا وہ دل کو لہو لہو نہ کرے۔ خاص طور پر سہار سے تشریف لائے محترم اجمل ساکی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ اجمل ساکی۔ بہت شکریہ حاضرین محفل۔ بہت ہی خوبصورت محفل جس میں آپ سب کی موجودگی انتہائی معنی خیز ہے۔ غزل کے چند اشعار اپنی نظر کر کے اجازت چاہوں گا۔ مطلع حاضر خدمت ہے کہ جسم سے جاں کو گوائے کوئی، جسم سے جاں کو گوائے کوئی، زخم اب اس طرح لگائے کوئی۔ یوں تو ہیں یار غم گسار بہت، یوں تو ہیں یار غم گسار بہت، درد میرا کہیں سے لائے کوئی۔ اور دو پل تو نے رکھا نہ چشم حیراں میں، دو پل تو نے رکھا نہ چشم حیراں میں، وفا پہ تیری کیا ہاک اترائے کوئی۔ دو پل تو رکھا نہ تو نے چشم حیراں میں، وفا پہ تیری کیا ہاک اترائے کوئی۔ ابھی تیر ہیں اس ترکش میں باقی، ابھی تیر ہیں اس ترکش میں باقی، ہے ممکن نشانے پہ آ جائے کوئی۔ اور ہر سمت ہے چاند نے نور بخشا، ہر سمت ہے چاند نے نور بخشا، ستارہ تلک نظر نہ آئے کوئی۔ یہ پیغام ہے عشق کی آگ سے، یہ پیغام ہے عشق کی آگ سے، کہ میرے ہاتھ سے پھر نہ جل جائے کوئی۔ جہاں ملے پی لو تم سوچ کر یہ، جہاں ملے پی لو تم سوچ کر یہ، کہ اب شوق سے غم دوراں آ جائے کوئی۔ ہے آداب محفل کا برم وگرنا، ہے آداب محفل کا برم وگرنا، تیری بے روحی پہ قتل ہوئے کوئی۔ عجب ہے یہ ہرد و جنوں کا تنازع، عجب ہے یہ ہرد و جنوں کا تقاضا، بکھیڑا ایسا ہے کیا بتائے کوئی۔ اور مکتا ہے کہ شہر رنداں ہے سب کا ساقی ہے، شہر رنداں ہے سب کا ساقی ہے، مجھ کو پینے پہ کیوں ستائے کوئی۔ بہت شکریہ۔ یہ تھے محترم اجمل ساکی جو سہار سے خاص طور پر اس محفل مشاعرہ کے لیے تشریف لائے۔ ہماری اس محفل کی اگلی شاعرہ ہیں، ان کا تعارف بہت لمبا چوڑا ہے۔ محترمہ عذرا علیم، ایڈیٹر پکار انٹرنیشنل، بڑی اچھی شاعرہ، بڑی اچھی منتظم، بڑی اچھی میزبان، اور عمان میں جتنے بھی ادبی اور علمی پروگرام یہاں منعقد کیے جاتے ہیں ان کی نظامت کے حوالے سے، ان کی میزبانی کے حوالے سے یہ جتنا انتظام و انصرام آپ کو نظر آ رہا ہے وہ اس میں عذرا علیم صاحبہ کا بڑھ چڑھ کر حصہ ہے۔ بھرپور تالیوں میں درخواست گزار ہوں محترمہ عذرا علیم صاحبہ۔ بہت شکریہ جناب، نظامت کے لیے آپ تشریف لائے ہمارے ریاض صاحب، بڑی مہربانی۔ آج کی تقریب کے مہمان خصوصی سفیر پاکستان جناب سید ایاز حسین صاحب اور صدر مشاعرہ محترمہ ڈاکٹر ثروت زہرا صاحبہ کی اجازت سے، اور ہمارے مہمان شاعر جناب سلمان جازف صاحب آپ کی۔ خوشی کیا ہے؟ مطلب پیش خدمت ہے۔ خوشی کیا ہے کہ ایک احساس میں لپٹے ہوئے لمحے کئی انجان سی سوچوں کی بکھری وادیوں میں ہے۔ کبھی دل میں دبی معصوم سی یہ خواہشوں میں ہے، کبھی بچپن کے بچھڑے دوستوں اور ساتھیوں میں ہے، کبھی اس چاند پر بیٹھی ہوئی بڑھیا کے قصوں میں، کبھی لہروں میں چھپتے خور کی چند جلوتوں میں ہے،
کبھی ابا کے شفقت سے بھرے لہجے کی گرمی میں، کبھی ماں کی دعاؤں کی بدولت راحتوں میں ہے، کبھی گھر کی کیاری میں بھرے کھلتے گلابوں میں، کبھی چمپا چنبیلی سے پروئی جھالروں میں ہے، کبھی بہنوں کے سنگ تکرار گہنوں کی رسائی پر، کبھی بھیا کے سنگ بازار بھر کی گردشوں میں ہے، کبھی جیون میں اپنے ہم سفر کے عہد و پیما پر، کبھی اس پاک بندھن سے جڑی سب چاہتوں میں ہے، کبھی کلکاریاں سے گونجتی گھر کی فضاؤں میں، کبھی ان ننھے قدموں کی بدولت طاقتوں میں ہے، کبھی انجان دیسوں سے گزرتی ساعتوں میں ہے، کبھی فرقت سے حاصل ہونے والی قربتوں میں ہے، ہزاروں قمقموں کی جھلملاہٹ 400 عذرا، ہزاروں قمقموں کی جھلملاہٹ 400 عذرا ہے، صدہا شکر رب کا سب اسی کی رحمتوں میں ہے۔ شکریہ۔ یہ تھی محترمہ عذرا علیم صاحبہ۔ ہمارے اگلے شاعر حال ہی میں بطور استاد اردو کے استاد پاکستان اسکول مسقط میں حال ہی میں تعینات ہوئے ہیں۔ بڑے ہی خوبصورت لہجے کے شاعر، بڑے عمدہ اور پختہ شاعر۔ ان کی کتاب مسقط آنے کے بعد پاکستان میں پبلش ہوئی، قسم لے لو محبت کی کے نام سے۔ ان کا ایک شعر آپ کی نظر کرتا ہوں جس سے آپ پر واضح ہو سکے گا کہ یہ کس پائے کے شاعر ہیں۔ اس بھلے شخص نے مساک محبت میں فہیم، اس بھلے شخص نے مساک محبت میں فہیم، شرط ملنے کی بھی رکھی تو جدائی رکھی۔ اس بھلے شخص نے مساک محبت میں فہیم، شرط ملنے کی بھی رکھی تو جدائی رکھی۔ ان کا خاص حوالہ یہ ہے کہ یہ سنجیدہ شاعری کے ساتھ ساتھ بھرپور طریقے سے ڈاکٹر صاحبہ سفیر پاکستان صاحب مزاحیہ شاعری بھی بھرپور طریقے سے کرتے ہیں، تو ان کی شاعری سے لطف اندوز ہوتے ہیں محترم فہیم ضیاء صاحب۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے، جس کے قبضہ قدرت میں میری اور آپ سب کی جان ہے۔ چند اشعار غزل کے پیش خدمت ہیں۔ پاکستان ہمارا حوالہ ہے، اسی حوالے سے ہی پہلا شعر کہ سلگتے شہر کے حق میں دعا کسی کی نہیں، سلگتے شہر کے حق میں دعا کسی کی نہیں، میری ہی آہو بکا ہے صدا کسی کی نہیں، سلگتے شہر کے حق میں دعا کسی کی نہیں، میری ہی آہو بکا ہے صدا کسی کی نہیں، دھوئیں کی زد میں بہت سوگوار بیٹھا ہے، دھوئیں کی زد میں بہت سوگوار بیٹھا ہے، چراغ بھول گیا تھا ہوا کسی کی نہیں، دھوئیں کی زد میں بہت سوگوار بیٹھا ہے، چراغ بھول گیا تھا ہوا کسی کی نہیں، اور فصیل شہر کو بارش بہانے والی ہے، فصیل شہر کو بارش بہانے والی ہے، شکستہ گھر کے مکینوں گھٹا کسی کی نہیں، اور فصیل شہر کو بارش بہانے والی ہے، شکستہ گھر کے مکینوں گھٹا کسی کی نہیں، اور ہوا کے ہاتھ پہ رکھا ہوا ہے میں نے چراغ، ہوا کے ہاتھ پہ رکھا ہوا ہے میں نے چراغ، میں جانتا ہوں اگرچہ ہوا کسی کی نہیں، سلگتے شہر کے حق میں دعا کسی کی نہیں، میری ہی آہو بکا ہے صدا کسی کی نہیں۔ چند نمکین قطعات آپ کی سماعتوں کی نظر، ان قطعات پر ہنسنا آپ کا اخلاقی فرض ہے کہ میری اور زندہ قومیں اپنے فرائض سے بخوبی آگاہ ہوتی ہیں کہ میری بیوی نے یہ کہا مجھ سے،
मेरी बीवी ने ये कहा मुझसे, रंज मेरा रफ़ा नहीं होता, रुखसत होते नहीं जहाँ से तुम, वरना दुनिया में क्या नहीं होता। मेरी बीवी ने ये कहा मुझसे, रंज मेरा रफ़ा नहीं होता, रुखसत होते नहीं जहाँ से तुम, वरना दुनिया में क्या नहीं होता। और शेर है कि हो जाए कभी झगड़ा तो बेगम की तरफ से, हो जाए कभी झगड़ा तो बेगम की तरफ से, आता है कभी चिमटा कभी आती है कड़ाही। हो जाए कभी झगड़ा तो बेगम की तरफ से, आता है कभी चिमटा तो कभी आती है कड़ाही। ये सोच के मैंने कभी बेलन नहीं मारा, मोमिन है तो बेतेग ही लड़ता है सिपाही। और एक और के 12 बच्चों के पिदर से ये कहा, क्या सबब है कसरत औलाद का। 12 बच्चों के पिदर से ये कहा, क्या सबब है कसरत औलाद का। बोले साहब कुछ खुदा की देन है, कुछ करम है शरबत फौलाद का। ये शेर जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे दाद कम मिलती है, ऑर्डर ज़्यादा मिलते हैं। एक और के यकदम ही बज़्म यार के तेवर बदल गए, हैरान थे मेरे हम नशी ये क्या सुना दिया। उसने कहा कि कौमी तराना सुनाओ तुम, मैंने नसीबो लाल का गाना सुना दिया। एक और के करूँ मैं क्यों भला मंसूबा बंदी, ये दिल इस बात का कायल नहीं है। करूँ मैं क्यों भला मंसूबा बंदी, ये दिल इस बात का कायल नहीं है। सुनो बेगम ये अपना 10वां बच्चा, चरागे राह है मंजिल नहीं है। एक और के कभी ज़िंदगी में आती मुझे ये खुशी मुयस्सर, मेरे जीते जी अचानक किसी दिन विसाल होता। कभी ज़िंदगी में आती मुझे ये खुशी मुयस्सर, मेरे जीते जी अचानक किसी दिन विसाल होता। मेरी अहलिया को कल शब हुआ हार्ट अटैक यारो, मैं खुशी से मर ना जाता अगर इंतकाल होता। जनाब और के इतना आसान भी नहीं, इतना आसान भी नहीं दीद के काबिल होना, इतना आसान भी नहीं दीद के काबिल होना। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, एक दिन में तो मोटापा नहीं जाता हमदम, वक्त तो लगता है गैंडे को बशर होने तक। और कल एक और के मुझे कल हज़रत इकबाल की ये मेल आई है, मुझे कल हज़रत इकबाल की ये मेल आई है। कड़कती धूप का है आजकल डेरा मकानों पर, परेशान क्यों है गर्मी में तू आखिर लोड शेडिंग से, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। लास्ट के फ़कत 65 किलो है वेट मेरा, दुआ मैं मांगता हूँ गिड़गिड़ा कर। अगर बख्शी है 12 मन की बेगम, मुझे बाजुए रुस्तम भी अता कर। और के तिफले मकतब से पूछा टीचर ने, ऊँट का रंग कैसा होता है। तिफले मकतब से पूछा टीचर ने, ऊँट का रंग कैसा होता है। बच्चा बोला मेरे ख्याल में मिस, ऊँट कैमल कलर का होता है। लास्ट में आखिरी शेर के, खलवत में तुझे सोचता रहता हूँ मैं अक्सर, किस दर्जा तबीयत तेरी मुतज़ाद है मोमिन। खलवत में तुझे सोचता रहता हूँ मैं अक्सर, किस दर्जा तबीयत तेरी मुतज़ाद है मोमिन। हो हल्काए रेशम हो हल्काए बेगम तो बरेशम की तरह नरम, दफ्तर में मगर सूरत फौलाद है मोमिन। बहुत शुक्रिया जनाब हसीन साहब। बहुत शुक्रिया मोहतरम फ़हीम ज़िया साहब महफ़िल को ज़ाफ़रान बनाने के लिए। हमारे अगले शायर मुसन्ना से तशरीफ़ लाए, पंजाबी इनका ख़ास हवाला है। एक शेर से दरख्वास्त गुजार हूँ। अक्कां दे विच गुलाबां दा कोई तुक बंदा है, अक्कां दे विच गुलाबां दा कोई तुक बंदा है, गैरां विच जनाबां दा कोई तुक बंदा है।
मोहतरम मोहम्मद अली फजल साहब। ਮੌਜੂਦ ਸਾਮੀਨ अस्सलाम वालेकुम। ਪੰਜਾਬੀ ਕੇ ਚੰਦ ਅਸ਼ਾਰ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਕ ਬਣਦਾ ਏ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਕ ਬਣਦਾ ਏ, ਗੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਕ ਬਣਦਾ ਏ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਕ ਬਣਦਾ ਏ, ਗੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਕ ਬਣਦਾ ਏ। ਤੇਰੀ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ, ਤੇਰੀ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਬਹਿ ਗਈ ਏ, ਤੇਰੀ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਬਹਿ ਗਈ ਏ, ਸਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਲਾਬਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਕ ਬਣਦਾ ਏ। ਤੇਰੀ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਬਹਿ ਗਈ ਏ, ਸਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਲਾਬਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਕ ਬਣਦਾ ਏ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਕ ਬਣਦਾ ਏ। ਜਦ ਵੀ ਕਾਸਿਦ ਗਲਿਆ ਏ, ਜਦ ਵੀ ਕਾਸਿਦ ਗਲਿਆ ਏ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਏ, ਜਦ ਵੀ ਕਾਸਿਦ ਗਲਿਆ ਏ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਏ, ਮੰਗਤਿਆਂ ਨਾਲ ਨਵਾਬਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਕ ਬਣਦਾ ਏ। ਜਦ ਵੀ ਕਾਸਿਦ ਗਲਿਆ ਏ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਏ, ਮੰਗਤਿਆਂ ਨਾਲ ਨਵਾਬਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਕ ਬਣਦਾ ਏ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਕ ਬਣਦਾ ਏ, ਗੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਕ ਬਣਦਾ ਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦਿਲ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਛਤਾਈਦਾ, ਦਿਲ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਛਤਾਈਦਾ, ਕੱਚੇ ਹੋਣ ਘੜੇ ਤੇ ਡਰ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ। ਦਿਲ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਛਤਾਈਦਾ, ਕੱਚੇ ਹੋਣ ਘੜੇ ਤੇ ਡਰ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ। ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੌੜ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੀ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੌੜ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੀ, ਅੱਕ ਦਾ ਬੂਟਾ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਾਈਦਾ। ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੌੜ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੀ, ਅੱਕ ਦਾ ਬੂਟਾ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਾਈਦਾ। ਸ਼ਿਕਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਦੀਵੇ ਨਹੀਂ ਉਬਾਲੀ ਦੇ, ਸ਼ਿਕਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਦੀਵੇ ਨਹੀਂ ਉਬਾਲੀ ਦੇ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਡਾ ਨਹੀਂ ਲਾਈਦਾ। ਸ਼ਿਕਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਦੀਵੇ ਨਹੀਂ ਉਬਾਲੀ ਦੇ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਡਾ ਨਹੀਂ ਲਾਈਦਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਲੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਲੀ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਕਿਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਿਕੇ ਬੂਟਾ ਕਾਈਦਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਲੀ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਕਿਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਿਕੇ ਬੂਟਾ ਕਾਈਦਾ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਘੁੱਗੂ ਘੋੜੇ ਵੇਚਣ ਟੁਰ ਪਈਆਂ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਘੁੱਗੂ ਘੋੜੇ ਵੇਚਣ ਟੁਰ ਪਈਆਂ, ਐਡਾ ਵੀ ਕੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਮਾਈ ਦਾ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਘੁੱਗੂ ਘੋੜੇ ਵੇਚਣ ਟੁਰ ਪਈਆਂ, ਐਡਾ ਵੀ ਕੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਮਾਈ ਦਾ। ਅਲੀ ਕਦੀ ਜੇ ਕੁੱਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਅਲੀ ਕਦੀ ਜੇ ਕੁੱਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਮਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾਈਦਾ। ਅਲੀ ਕਦੀ ਜੇ ਕੁੱਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਮਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾਈਦਾ। ਦਿਲ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਛਤਾਈਦਾ, ਕੱਚੇ ਹੋਣ ਘੜੇ ਤੇ ਡਰ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। कच्चे होन कड़े ते डर नहीं जाइदा। मोहतरमा सरवत जहरा साहिबा, जब आप दुबई वापस जाएंगी तो उन्हें बताइएगा कि ओमान में पंजाबी, उर्दू, मज़ाहिया, संजीदा सब रंग मौजूद हैं। हमारे हाल के अगले शायर तरी गज़ल में मलका रखते हैं, बड़े भरपूर लहजे और तवाना और इंतहाई पुख्ता शायरी के हवाले से जाने जाते हैं। इनके एक शेर से दावत गुजार हूँ। कम ज़र्फ़ बहाने से ना कर दे तुझे रुसवा, कम ज़र्फ़ बहाने से ना कर दे तुझे रुसवा, हम खुद को तेरी बज़्म में जाने नहीं देते, हम खुद को तेरी बज़्म में जाने नहीं देते। मोहतरम ज़ाकिर हुसैन ज़ाकिर साहब। कमर साहब ने जो ये शेर कोट किया है, उर्दू न्यूज़ एक सऊदी अरब का रोज़नामा है जिसमें एक तहरीरी तरी मुशायरा होता है 3 से 4 महीने, 56 उसके वो हो चुके हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि मैं 50% से ज़्यादा उसमें हिस्सा लिया हुआ है तो बेजाना होगा। ये भी उसी सिलसिले की एक गज़ल है और इसका जो मिसरा था ये है रेहाना रूही साहिबा का। तो उसमें ये शर्त भी है कि वो मिसरा इस्तेमाल किया जाए, बल्कि उस पर गिरा लगाई जाए अपनी तरफ से। तो मतलब अर्ज़ करता हूँ,
آنکھوں میں حسین خواب سجانے نہیں دیتے, آنکھوں میں حسین خواب سجانے نہیں دیتے, یہ لوگ تیرے غم کو بھلانے نہیں دیتے. کم ظرف بہانے سے نہ کر دے تجھے رسوا, کم ظرف بہانے سے نہ کر دے تجھے رسوا, ہم خود کو تیری بزم میں جانے نہیں دیتے. کہنے کو بہار آئی مگر اہل چمن کو, کہنے کو بہار آئی مگر اہل چمن کو, یہ جشن بہاراں بھی منانے نہیں دیتے. اور غیروں نے میرے دیس میں جو آگ لگائی, غیروں نے میرے دیس میں جو آگ لگائی, ہم چاہیں بجھانا یہ بجھانے نہیں دیتے. اور اپنوں نے کھڑی کی ہیں جو نفرت کی دیواریں, ذاکر یہی اب ان کو گرانے نہیں دیتے. تو ایک اور غزل پیش کرتا ہوں. مجھے نہیں ہے کوئی غم تمہارے غم کے سوا, مجھے نہیں ہے کوئی غم تمہارے غم کے سوا, ازل سے جرم محبت کی پا رہا ہوں سزا. جناب آپ کا لطف و کرم بجا لیکن میرے خلوص کا حاصل میری وفا کا صلہ, اور کیا تھا عزم خدائی ہمارے سر نے مگر, کیا تھا عزم خدائی ہمارے سر نے مگر, سوال آپ کے پاؤں کا آ جان پڑا. اور شعر صبا نے چوم لیا تیری زلف برہم کو, صبا نے چوم لیا تیری زلف برہم کو, میرے نصیب کہاں کاش میں صبا ہوتا. صبا نے چوم لیا تیری زلف برہم کو, میرے نصیب کہاں کاش میں صبا ہوتا. چمن میں آئے کہ الجھیں گے آج کانٹوں سے, قریب آئے تو منہ خار و خس نے پھیر لیا. پھر اس خیال سے شاید کبھی تو لوٹ آئے, پھر اس خیال سے شاید کبھی تو لوٹ آئے. ہوں ایک عمر سے میں تیرے راستے پہ کھڑا, اور تیرا خیال بھٹکتا پھرے نہ راہوں میں. خلوص و صدق کا روشن کیے ہوئے ہوں دیا, اور میں ہنس رہا ہوں وفا کے مال پہ ذاکر, میں ہنس رہا ہوں وفا کے مال پہ ذاکر. خدا کے واسطے تم میرے کہکہوں پہ نہ جا. اور ایک میں ذرا مزاحیہ تڑکا بھی لگا دوں تھوڑا سا. ایک صاحب نے بہت افسردگی سے یہ کہا, ایک صاحب نے بہت افسردگی سے یہ کہا, کی تھی میں نے شادیاں دو ہو گئیں دونوں ناکام. ایک صاحب نے بہت افسردگی سے یہ کہا, کی تھی میں نے شادیاں دو ہو گئی دونوں ناکام. ایک بیوی چھوڑ کر مجھ کو بھلے رخصت ہوئی, دوسری بیوی جو ہے لیتی نہیں جانے کا نام. بہت شکریہ ذاکر حسین ذاکر صاحب, اپنی مزاحیہ تڑکا لگاتے ہوئے. ہمارے اگلے شاعر دو کتابوں کے خالق, اپنے زخم مجھے دے دو اور تیری آرزو رہی, دو کتابیں ان کی منظر عام پر آ چکی ہیں. بھرپور ادبی فعالیت کا کردار عمان میں ادا کر رہے ہیں. ڈپٹی ہیڈ ہیں لٹریری ونگ پاکستان سوشل کلب عمان کے. دو اشعار ان کے آپ کی نظر کرتا ہوں. ظالم نے جیسا چاہا تھا ویسا نہیں کیا, ظالم نے جیسا چاہا تھا ویسا نہیں کیا, ہم نے کبھی ضمیر کا سودا نہیں کیا. کچھ دیر اور ساتھ تو رہتا وہ ہم سفر, کچھ دیر اور ساتھ تو رہتا وہ ہم سفر, یوں راستے میں چھوڑ کے اچھا نہیں کیا. میں ملتمس ہوں محترم ناصر معروف سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں. محترم ناصر معروف. بہت شکریہ قمر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تین شعر آپ لوگوں کی نظر کرتا ہوں. میں تنہا ہوں اور سونا گھر,
میں تنہا ہوں اور سونا گھر تم شام سے پہلے آ جاؤ. میں تنہا ہوں اور سونا گھر تم شام سے پہلے آ جاؤ. آنکھیں ہیں کہ پتھر ہو بھی چکی, آنکھیں ہیں کہ پتھر ہو بھی چکی, کوئی من میں آس جگا جاؤ. آنکھیں ہیں کہ پتھر ہو بھی چکی, کوئی من میں آس جگا جاؤ. کیوں ناصر کو تڑپاتے ہو, کیوں ناصر کو تڑپاتے ہو, یہ بات ہمیں بتا جاؤ. ایک غزل کی چند اشعار آپ لوگوں کی نظر. زمانہ جن کو تنہا جانتا ہے, زمانہ جن کو تنہا جانتا ہے, انہیں تو سارا قبیلہ جانتا ہے. زمانہ جنہیں تنہا جانتا ہے, انہیں تو سارا قبیلہ جانتا ہے. وہ عام انسان جیسا آدمی ہے, وہ عام انسان جیسا آدمی ہے, جسے یہ دل فرشتہ جانتا ہے. وہ عام انسان جیسا آدمی ہے, جسے یہ دل فرشتہ جانتا ہے. اسے میں کتنا اچھا جانتا ہوں, اسے میں کتنا اچھا جانتا ہوں, نہ جانے وہ مجھ کو کتنا جانتا ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. وہ صدیوں پار کیسے جا سکے گا, وہ صدیوں پار کیسے جا سکے گا, اسے تو میرا لمحہ لمحہ جانتا ہے. سنبھل جائے گا یہ دل دھیرے دھیرے, آخری شعر ہے. سنبھل جائے گا یہ دل دھیرے دھیرے, کہ جینے کا کرینہ جانتا ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. ایک غزل. کسے رکھنا ہے خوش, کسے رکھنا ہے خوش, کسے ناشاد رکھنا ہے. کسے رکھنا ہے خوش, کسے ناشاد رکھنا ہے, وہ بہتر جانتا ہے کس کے دل کو شاد رکھنا ہے. کسے رکھنا ہے خوش, کسے رکھنا ہے خوش, کس کو ناشاد رکھنا ہے, وہ بہتر جانتا ہے کس کے دل کو شاد رکھنا ہے. ہماری چاہتوں کے گھروندے ہیں انہی گلیوں میں, ہماری چاہتوں کے گھروندے ہیں انہی گلیوں میں, ہمیں ان بستیوں کو عمر بھر آباد رکھنا ہے. ہماری چاہتوں کے گھروندے ہیں انہی گلیوں میں, ہمیں ان بستیوں کو عمر بھر آباد رکھنا ہے. دعائیں سر بلندی کی اسے دیتے ہیں ہم اکثر, دعائیں سر بلندی کی اسے دیتے ہیں ہم اکثر, انسانی جنگل میں قد شمشاد رکھنا ہے. وہ خدمت فن کی ناممکن ہے کر پائے محبت سے, وہ خدمت فن کی ناممکن ہے کر پائے محبت سے, غزل کہتے ہوئے جسے خیال داد رکھنا ہے. آخری شعر. درندوں سے بھرے جنگل میں ایک تخصیص رکھنی ہے, درندوں سے بھرے جنگل میں ایک تخصیص رکھنی ہے, اے دوست ہمیں اپنا نام آدم زاد رکھنا ہے. چند اشعار اور آپ لوگوں کی نظر. میرے قافلے کے جو لوگ تھے, میرے قافلے کے جو لوگ تھے, انہیں رنجو مالو منال تھا. میرے قافلے کے جو لوگ تھے, انہیں رنجو مالو منال تھا. فقط ایک میں ہی بچا رہا جسے صرف تیرا خیال تھا. تیرے انتظار کے شہر میں میرے ماؤ سال گزر گئے, تیرے انتظار کے شہر میں میرے ماؤ سال گزر گئے, مگر اپنی فکر نمود میں تجھے کب کسی کا خیال تھا. تیرے انتظار کے شہر میں میرے ماؤ سال گزر گئے, مگر اپنی فکر نمود میں تجھے کب کسی کا خیال تھا. میری چشم نم کا نہ غم کر, تیری ذات اس کا سبب نہیں. میری چشم نم کا نہ رنج کر, تیری ذات اس کا سبب نہیں. وہ تو اور ہی کوئی بات تھی میرے دل کو جس کا ملال تھا. میری چشم نم کا نہ رنج کر, تیری ذات اس کا سبب نہیں. وہ تو اور ہی کوئی بات تھی میرے دل کو جس کا ملال تھا. سرے بزم اور بھی لوگ تھے, سرے بزم اور بھی لوگ تھے, تیری ایک نگاہ کے منتظر. سرے بزم اور بھی لوگ تھے, تیری ایک نگاہ کے منتظر. یہ بتا وفا کے نصاب میں کوئی شخص میری مثال تھا. سرے بزم اور بھی لوگ تھے, تیری ایک نگاہ کے منتظر.
یہ بتا وفا کے نصاب میں کوئی شخص میری مثال تھا. آخری شعر ہے. کبھی لب پہ شعلہ حسرت تھا, کبھی لب پہ شعلہ حسرت تھا, کبھی دل کا شعلہ بھی برف تھا. کبھی لب پہ شعلہ حسرت تھا, کبھی دل کا شعلہ بھی برف تھا. تیرا قرب اپنی جگہ مگر یہ فراق تھا کہ وصال تھا. چاروں طرف ہیں جھوٹی آنکھوں والے لوگ, چاروں طرف ہیں جھوٹی آنکھوں والے لوگ, کہاں گئے وہ سچی آنکھوں والے لوگ. چاروں طرف ہیں جھوٹی آنکھوں والے لوگ, کہاں گئے وہ سچی آنکھوں والے لوگ. یاد آتے ہیں ہجر کی سونی شاموں میں, یاد آتے ہیں ہجر کی سونی شاموں میں, اجلے چہرے ہنسی آنکھوں والے لوگ. یاد آتے ہیں ہجر کی سونی شاموں میں, اجلے چہرے ہنسی آنکھوں والے لوگ. ہماری آنکھوں میں کوئی تصویر نہیں, ہماری آنکھوں میں کوئی تصویر نہیں, ہم میں یارو اجڑی آنکھوں والے لوگ. ہماری آنکھوں میں کوئی تصویر نہیں, ہم میں یارو اجڑی آنکھوں والے لوگ. اکثر دل کا حال چھپانے کی خاطر, اکثر دل کا حال چھپانے کی خاطر, ہنس دیتے ہیں بھیگی آنکھوں والے لوگ. اکثر دل کا حال چھپانے کی خاطر, اکثر دل کا حال چھپانے کی خاطر, ہنس دیتے ہیں بھیگی آنکھوں والے لوگ. ناصر اس دنیا میں اپنا دل نہ لگا, آخری شعر ہے. ناصر اس دنیا میں اپنا دل نہ لگا, اب نہ ملیں گے سچی آنکھوں والے لوگ. ناصر اس دنیا میں اپنا دل نہ لگا, اب نہ ملیں گے سچی آنکھوں والے لوگ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. یہ تھے ناصر معروف صاحب جو اپنی خوبصورت شاعری سے ہم سب کو محظوظ کر رہے تھے. معزز خواتین حضرات, مشاعرہ 2014 الفا ایونٹس کی ایک اور شاندار پیشکش جس کے لیے ہم اپنے تمام ان کرم فرماؤں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنا بھرپور تعاون آج کی تقریب کو کامیاب بنانے میں ہمارے ساتھ کیا. آج کی تقریب کے مہمان خصوصی عزت مآب سفیر پاکستان جناب سید ایاز حسین صاحب, اور صدارت فرما رہی ہیں آج کے مشاعرے کی جناب محترمہ ڈاکٹر سروت زہرا صاحبہ, اور خاص طور پر تشریف لائے سلمان جاذب صاحب. ہمارے اگلے شاعر اس وقت صاحب کتاب معروف شاعر جیون میں اور تتلی, ان کا کلام اور ان کی کتاب جنرل سیکرٹری پاکستان سوشل کلب لٹریری ونگ کے, اور علمی ادبی شخصیت. جہاں جہاں شعر و شاعری کی بات ہوگی, جہاں جہاں علم و ادب کی بات ہوگی, آپ وہاں وہاں ضرور نظر آئیں گے. اور ان کا ایک قطعہ پیش کر دوں. میرا جیون عذابوں کی طرح ہے, یہ دل لیکن نوابوں کی طرح ہے. تجھے میں اس لیے دیکھتا ہوں تیرا چہرہ گلابوں کی طرح ہے. اپنی خوبصورت شاعری سے ہمیں محظوظ کرنے میں دعوت دوں گی. ملتمس ہوں آج کی تقریب کی نظامت بھی فرما رہے ہیں جناب قمر ریاض صاحب. معزز خواتین و حضرات, میں ضروری سمجھتا ہوں کہ میں اس بات کا اعتراف کروں کہ آج کی یہ جو تقریب سجی ہے اس کے جو اصل روح رواں ہیں میرے دست و بازو صاحب کتاب شاعر محترم قمر ریاض صاحب, اور اس وقت لاہور میں سب سے زیادہ ہمارے مسکت کے حوالے سے جس شخص کی پذیرائی ہو رہی ہے بڑی سطح پر تقریبات کے انعقاد کے حوالے سے, اور ابھی حال ہی میں دبئی میں ایک بہت بڑا مشاعرہ تھا عطا اللہ قاسمی صاحب کی صدارت میں, اس میں بھی ان کو خصوصی طور پہ مسکت کی نمائندگی کے لیے مدعو کیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اور محترم ناصر معروف صاحب جن کی 2 شعر مجموعے آ چکے ہیں, اگر یہ میرے ساتھ نہ ہوتے اور یہ میری بہن محترمہ عذرا حلیم صاحبہ اگر یہ ساتھ نہ ہوتی تو یہ مشاعرہ جو ہے شاید یہ ہم منعقد نہ کر پاتے. میں اپنے الفا ایونٹ سبان کے مینیجنگ ڈائریکٹر محترم فہد اویس منیر صاحب کی جانب سے خصوصی طور پہ ان کی شبانہ روز جو انہوں نے کاوشیں کی ہیں اس مشاعرے کے لیے اس کے لیے شکر گزار ہوں.
بہت شکریہ محترمہ عذرا علیم صاحبہ اور محترم مروت احمد صاحب اس عزت افزائی کے لیے. میں دل سے آپ کا ممنون ہوں، اور فہد ویس منیر صاحب کا بھی اور الفا ایونٹس کا بھی، جنہوں نے اتنی خوبصورت شام کو آرگنائز کیا. ایک اپنی نظم جو میرا حوالہ ہے آپ کی نظر کرتا ہوں جناب صدر کی اجازت سے، اور محترم سفیر پاکستان کی نظر یہ نظم. سنتے تھے ہم بچپن میں ایک بڑھیا چاند پہ رہتی ہے، سنتے تھے ہم بچپن میں ایک بڑھیا چاند پہ رہتی ہے اور چرخا کاٹتی رہتی ہے. سنتے تھے ہم بچپن میں ایک بڑھیا چاند پہ رہتی ہے اور چرخا کاٹتی رہتی ہے. سنتے ہیں اب لوگوں سے ہم ایک انسان نے چاند پہ جا کر اس بڑھیا کو مار دیا ہے. ایک انسان نے چاند پہ جا کر اس بڑھیا کو مار دیا ہے. دو شعر آپ کی نظر کے. ہمیشہ ملتے ہیں دل کی قدورتوں کے ساتھ، ہمیشہ ملتے ہیں دل کی قدورتوں کے ساتھ، مجھے تو چاہا سبھی نے ضرورتوں کے ساتھ. ہمیشہ، بہت شکریہ. ہمیشہ ملتے ہیں دل کی قدورتوں کے ساتھ، مجھے تو چاہا سبھی نے ضرورتوں کے ساتھ. ذرا سا وقت بدلنے کی دیر ہوتی ہے، ذرا سا وقت بدلنے کی دیر ہوتی ہے، سب آشنا ملیں انجان صورتوں کے ساتھ. ذرا سا وقت بدلنے کی دیر ہوتی ہے، سب آشنا ملیں انجان صورتوں کے ساتھ. اور میری بہن نے ایک کتاب پڑھا، اس میں تھوڑی سی غلطی تھی، تو دوبارہ آپ کی نظر کرتا ہوں. میرا جیون عذابوں کی طرح ہے، میرا جیون عذابوں کی طرح ہے، یہ دل لیکن نوابوں کی طرح ہے. میرا جیون عذابوں کی طرح ہے، یہ دل لیکن نوابوں کی طرح ہے. تجھے میں اس لیے بھی دیکھتا ہوں، تجھے میں اس لیے بھی دیکھتا ہوں، تیرا چہرہ گلابوں کی طرح ہے. ایک چھوٹی سی نظم کے. شبر سوچا اور کاغذ پر، شبر سوچا اور کاغذ پر لکھا کچھ بھی نہیں. شبر سوچا اور کاغذ پر لکھا کچھ بھی نہیں، بس اتنا ہی میں نے دیکھا، بس اتنا ہی میں نے دیکھا، کاغذ بھیگ چکا تھا. شبر سوچا اور کاغذ پر لکھا کچھ بھی نہیں، بس اتنا ہی میں نے دیکھا، کاغذ بھیگ چکا تھا. ایک اور نظم. آج نظم کی بہت بڑی شاعرہ ہم میں موجود ہیں، تو مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ میں نظمیں سنا رہا ہوں آج زیادہ. اس کا عنوان ہے لہو میں آگ شامل ہے. شاعر جو حضرات ان کے ساتھ ہمیشہ یہ نظم جو میں حوالہ بیان کروں گا ہوتا رہتا ہے. حرف چاروں طرف ہی بکھرے ہیں، حرف چاروں طرف ہی بکھرے ہیں، پر یہ تحریر ہی نہیں ہوتے. حرف چاروں طرف ہی بکھرے ہیں، پر یہ تحریر ہی نہیں ہوتے. مجھ کو کچھ بات کرنی ہے تم سے، اپنے دل کی تمہیں سنانی ہے. آگ سی ایک لہو میں شامل ہے، حرف سوچوں کی زد میں رہتے ہیں. غزلیں نظمیں مگر نہیں ہوتی، مجھ کو جو بات کرنی ہے تم سے وہ تو تحریر ہی نہیں ہوتی. حرف چاروں طرف ہی بکھرے ہیں. محترم سید فیاض علی شاہ صاحب کی نظر ایک قطع کہ مانگتے پھرتے تھے جس سے روشنی کے ہم چراغ. ایک تازہ قطع ڈاکٹر صاحبہ. مانگتے پھرتے تھے جس سے روشنی کے ہم چراغ، ٹمٹماتے سب چراغوں کو بجھا کر چل دیا. مانگتے پھرتے تھے جس سے روشنی کے ہم چراغ، ٹمٹماتے سب چراغوں کو بجھا کر چل دیا. اس کو جانا تھا بتا کر ہی چلا جاتا قمر، اس کو جانا تھا بتا کر ہی چلا جاتا قمر، کس لیے وہ اس طرح سے چھپ چھپا کر چل دیا. اس کو جانا تھا بتا کر ہی چلا جاتا قمر، کس لیے وہ اس طرح سے چھپ چھپا کر چل دیا. اور ایک دو نظمیں آخر میں پنجابی یہاں پڑھی گئی. تو ہن اوتے نہیں، تو ہن اوتے نہیں، جنوں سوچ دیاں میں کائنات دے سارے پاسے پھر لیندہ ساں. تو ہن اوتے نہیں. ہمارے کونسلر صاحب نئے یہاں تشریف لائے ہیں، تو ان سے انہیں ہم دعوت دینے گئے تو پنجابی
اور ہیر وارث شاہ کے حوالے سے ان کا بڑا مطالعہ ہے. تو ان کی نظر یہ نظم کہ تو ہن اوتے نہیں جنوں سوچ دیاں میں کائنات دے سارے پاسے پھر لیندا ساں, ہورے کتھے کتھے خیال دی بکل مار کے بہ جاندا ساں, پھر حرفاں دے نال ہس ہس کھیڈاں پاندا ساں, تینوں سوچ دیاں ساری دنیا بھول جاندا ساں, ہورے کنج میں ٹردا پھردا ساں. تو ہن اوتے نہیں, تو ہن اوتے نہیں جدیاں یاداں وچ میں واواں پیراں دے نال بن لیندا ساں, پھر جتھے جتھے تو جاندا سیں میں اوتھے اوتھے رہ جاندا ساں, تیریاں گلاں سہ جاندا ساں. تو ہن اوتے نہیں, تو ہن اوتے نہیں جنوں ویکھدیاں میں اکو واری مر جاندا ساں, پھر اسے سوچ خیال دے وچ اس دھرتی دی مٹی بن کے تیری پیری رل جاندا ساں. تو ہن اوتے نہیں, تو ہن اوتے نہیں. اور آخر میں ایک پنجابی کی نظم کے چھوٹے چھوٹے ہندے ساں, چھوٹے چھوٹے ہندے ساں کناں ٹپدے رہندے ساں, چھوٹے چھوٹے ہندے ساں کناں ٹپدے رہندے ساں, ہر ایک کوٹھے جاندے ساں ساریاں کھیڈاں پاندے ساں. چھوٹے چھوٹے ہندے ساں کناں ٹپدے رہندے ساں, ہر ایک کوٹھے جاندے ساں ساریاں کھیڈاں پاندے ساں. جد دی ہوش سنبھالیے در کسے دا لنگ نہیں سکدے, کھیڈ کسے نال پا نہیں سکدے, دل دی گل سنا نہیں سکدے, چھوٹے ہوندیاں چنگے ساں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. میں حال سے آخری شاعر, الفا ایونٹس کے پروجیکٹ مینیجر اور انتہائی خوبصورت انسان, اور اگر میں یہ کہوں کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی علم اور ادب کے لیے عمان میں صرف کی ہے تو بیجا نہیں ہوگا. میں ان کو ایک شعر سے بلانا چاہوں گا. کچھ بھی نہیں بچا جسے رکھیں سنبھال کر. یہ شعر جو ہے یہ ادبی حوالے سے ان پر بڑا فٹ آتا ہے, جو ادبی زندگی انہوں نے گزاری ہے اس حوالے سے. کچھ بھی نہیں بچا جسے رکھیں سنبھال کر, کچھ بھی نہیں بچا جسے رکھیں سنبھال کر, ہم نے کیا تھا فیصلہ سکہ اچھال کر. محترم مروت صاحب سے درخواست گزار ہوں, حال سے ہمارے آخری شاعر اور آج کی اس محفل مشاعرہ کے روح رواں محترم مروت احمد صاحب. عزت مآب سفیر پاکستان, میں دوبارہ چونکہ میری حاضری ہوئی ہے اس لیے میں آپ کی گراں قدر, پرخلوص اور بہت ہی بے پناہ جو سرپرستی ہے اور محبت ہے, اور آپ کا اپنا قیمتی وقت نکال کر جو ہماری آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی ہے یہاں تشریف لا کر, اور اس کے بعد میں اپنے مہمانہ نے اعزازی محترم سید فیاض علی شاہ صاحب, محترم محمد یاسین بھٹی صاحب, محترم احمد حیات راجہ صاحب, اور ہمارے تیسرے ایک مہمان جو ہیں وہ علالت کی وجہ سے, شدید علالت کی وجہ سے تشریف نہیں لا سکے, محمد نظیم عظیمی صاحب, اور ہمارے خاص مہمان جو ہیں مہمان خاص محترم شکیل معروف صاحب جو تھوڑی تاخیر سے تشریف لائے ہیں. میں ان سب کا جو ہے بے حد شکر گزار ہوں, اور آپ سب لوگوں نے جو ہماری سرپرستی فرمائی ہے میں اس کے لیے بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں آپ لوگوں کا. ایک نعت کے چند اشعار میں عرض کروں گا, چونکہ باقی شعراء کو پڑھنا ہے تو میں مختصر جو ہے وہ اختصار سے کام لیتے ہوئے کہ ادب ہے ان کے لیے احترام ان کے لیے, ادب ہے ان کے لیے احترام ان کے لیے, ادب ہے ان کے لیے احترام ان کے لیے, درود ان کے لیے ہے سلام ان کے لیے. ادب ہے ان کے لیے احترام ان کے لیے, درود ان کے لیے ہے سلام ان کے لیے, درود ان کے لیے ہے سلام ان کے لیے. خدا کے بعد وہی سب سے افضل و اعلیٰ, خدا کے بعد وہی سب سے افضل و اعلیٰ, خدا نے خوب چنا ہے مقام ان کے لیے, خدا نے خوب چنا ہے جی, خدا نے خوب چنا ہے مقام ان کے لیے جی. اور حضور ایک بڑا معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے شاید آپ کو یہ شعر بہت خوبصورت لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, حضور صاحب معراج یوں ہوئے, حضور صاحب معراج یوں ہوئے جیسے زمین سے عرش ہو, راجہ صاحب زمین سے عرش ہو دو چار گام ان کے لیے. حضور صاحب معراج, حضور صاحب معراج
यूं हुए जैसे जमीन से अर्श हो, जमीन से अर्श हो, दो चार गाम उनके लिए। शाह जी, जमीन से अर्श हो, बड़ी साहब, जमीन से अर्श हो, दो चार गाम उनके लिए। हुजूर साहिब मेराज, हुजूर साहिब मेराज, यूं हुए जैसे जमीन से अर्श हो, दो चार गाम उनके लिए। अदब है उनके लिए, एहतराम उनके लिए, दुरूद उनके लिए है, सलाम उनके लिए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दुरूद उनके लिए है, सलाम उनके लिए है। मोहतरम मुरव्वत अहमद साहब, ओमान में शायरी का एक बहुत बड़ा हवाला, हम शुक्रगुजार हैं। हमारे हाल से शायर तमाम हुए, स्टेज की जानिब बढ़ते हुए हमारे दुबई से जो शायर तशरीफ़ लाए आज के इस महफ़िल मुशायरा के मेहमान एज़ाज़, इनके हवाले से बताता चलूँ, इनकी दो किताबें तेरी खुशबू और सूरज डूबा नहीं करते के नाम से वजूद में आ चुकी है। बहुत सारे शील्ड्स और सर्टिफिकेट्स गवर्नमेंट ऑफ यूएई में इनके नाम हुए, बहुत सारे एजाज़ात इन्हें मिले, जिसमें पाकिस्तान एम्बेसी अबू धाबी, कॉन्सुलेट ऑफ पाकिस्तान दुबई, पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई और पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा शामिल हैं। इसके साथ साथ सहाफ़त के हवाले से इनका बहुत बड़ा नाम है। चीफ़ एडिटर हैं ऑनलाइन उर्दू एंड इंटरनेशनल के, जिनकी एक वेबसाइट भी है, और कालम निगार हैं रोज़नामा जुरत कराची के। इसके अलावा पाकिस्तान जर्नलिस्ट फोरम जो है उसके फाइनेंस सेक्रेटरी भी रहे, मौजूदा आजकल एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है उसके मेंबर हैं, और अदबी कल्चरल कमेटी जो है उसके भी दुबई में ये बहुत फ़ाल किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान के अलावा यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर में मुशायरे के हवाले से एक जाना पहचाना नाम हमारी ख़ास दरख्वास्त पर आज ओमान में तशरीफ़ लाए। मैं मुल्तमस हूँ मोहतरम सुलेमान जाज़ब साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपना कलाम पेश करें। आज के मेहमान एज़ाज़ मोहतरम सुलेमान जाज़ब। बड़ी मोहब्बत। इब्तदा मेरे अल्लाह तेरे नाम से, तू मालिक है, तू रहीम है, तू करीम है, तू दिलों का भेद जानने वाला रऊफ़ और रहीम है। हॉल में बैठे और स्टेज पर हमारे सफ़ीर मुहतरम, आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। आज की ये खूबसूरत महफ़िल है, सामीईन बैठे हैं। सबसे खुशी वाली बात यह है कि सफ़ीर मोहतरम अपनी गोना गो मसरूफ़ियात से वक़्त निकाल कर यहाँ पे बैठे हैं और उनने पूरा मुशायरा सुना है और वो मुसलसल बैठे हैं। ये बहुत कम मुशायरों में देखने में आया है कि हमारे सफ़ीर मोहतरम किसी अदबी प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएं और अव्वल से आखिर तक बैठे रहें। ये मैं इनको सलाम पेश करता हूँ और हॉल में मौजूद लोगों से मुल्तमस हूँ कि तालियां पेश करें। अल्फ़ा इवेंट्स जो कि गुज़श्ता कई सालों से पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर मुख्तलिफ़ तरह के इवेंट्स का इनेकाद कर रहा है, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं फ़हद उवैस साहब और प्रोजेक्ट मैनेजर मुरव्वत साहब, उनकी खिदमात कम्युनिटी के लिए आपके सामने हैं। मैं आपसे एक बार फिर मुल्तमिस हूँ कि उनके लिए भी तालियां बजाएं जो आपके लिए इस तरह के महफ़िलों का इनेकाद करते हैं। अब्बास ताबिश साहब 3 दिन से दुबई में थे मेरे पास, तो मुसलसल 2 नाम मुझे सुनने को मिले मेज़बानी के हवाले से, मोहब्बत के हवाले से। एक था कमर रियाज का और दूसरा नासिर मारूफ का, कि ये बहुत ही नफीस इंसान हैं और मोहब्बत करने वाले। आज जब इनसे मुलाकात हुई तो साबित हुआ कि जो उन्होंने कहा था वैसे ही पाया, बहुत नफीस इंसान हैं। बहुत शुक्रिया मेरे बरादर मोहतरम। 2 अशार आपकी खिदमत में। निगाहे यार में
تلخی بہت تھی، نگاہ یار میں تلخی بہت تھی، سو اپنی آنکھ بھی چھلکی بہت تھی، مجھے بھی حال دل کہنا تھا اس سے، مجھے بھی حال دل کہنا تھا اس سے، اسے بھی جانے کی جلدی بہت تھی، مجھے بھی حال دل کہنا تھا اس سے، اسے بھی جانے کی جلدی بہت تھی۔ صاحب صدر آپ کی اجازت سے عمار حسن آپ کے نام ایک غزل کا مطلع ہے، برسوں کا شناسا بھی شناسا نہیں لگتا، برسوں کا شناسا بھی شناسا نہیں لگتا، کچھ بھی دم ہجراں مجھے اچھا نہیں لگتا، کر لوں میں یقین کیسے کہ بدلا نہیں کچھ بھی، کر لوں میں یقین کیسے کہ بدلا نہیں کچھ بھی، لہجہ ہی اگر آپ کا لہجہ نہیں لگتا، ایک تیرے نہ ہونے سے ہوا حال یہ دل کا، ایک تیرے نہ ہونے سے ہوا حال یہ دل کا، بستی میں کوئی شخص بھی اپنا نہیں لگتا، ایک تیرے نہ ہونے سے ہوا حال یہ دل کا، بستی میں کوئی شخص بھی اپنا نہیں لگتا، کاغذ سے شاید سنیے گا سر، کاغذ سے وہ مانوس سی خوشبو نہیں آئی، کاغذ سے وہ مانوس سی خوشبو نہیں آئی، یہ خط بھی تیرے ہاتھ کا لکھا نہیں لگتا، کاغذ سے وہ مانوس سی، بہت شکریہ، کاغذ سے وہ مانوس سی خوشبو نہیں آئی، یہ خط بھی تیرے ہاتھ کا لکھا نہیں لگتا، آنکھوں میں میری اس لیے جاذب یہ نمی ہے، آنکھوں میں میری اس لیے جاذب یہ نمی ہے، سوکھا ہوا دریا کبھی اچھا نہیں لگتا، آنکھوں میں میری اس لیے جاذب یہ نمی ہے، سوکھا ہوا دریا کبھی اچھا نہیں لگتا۔ ایک غزل کے مطلع ہے، الوداع اس طرح کہا میں نے، الوداع اس طرح کہا میں نے، خود سے خود کو جدا کیا میں نے، الوداع اس طرح کہا میں نے، خود سے خود کو جدا کیا میں نے، فیصلہ دل کا ماننا ہے اب، فیصلہ دل کا ماننا ہے اب، کر لیا ہے یہ فیصلہ میں نے، مشکلوں سے جسے قریب کیا، مشکلوں سے جسے قریب کیا، اجلتوں میں گنوا دیا میں نے، اتنے نزدیک سے اسے دیکھا، اتنے نزدیک سے اسے دیکھا، درمیان رکھ کے فاصلہ میں نے، مقطع ہے، ایک چپ کام کر گئی جاذب، ایک چپ کام کر گئی جاذب، جیسے سب کچھ ہی کہہ دیا میں نے، ایک چپ کام کر گئی جاذب، جیسے سب کچھ ہی کہہ دیا میں نے۔ نظمیں پیش کی، میں سوچ رہا تھا کہ میں کس حوالے سے نظم پیش کروں، سوچتے سوچتے دماغیہ محبت کی پیش کرتے ہیں، محبوبہ کی کرتے ہیں، ادھر کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، تو ایک لفظ کلک کیا، میری مائیں بیٹھی ہیں، ماں کے عنوان سے۔ جب میں دبئی کے لیے رخت سفر باندھ رہا تھا تو اس وقت جہاز میں بیٹھ کے کچھ لائنیں لکھیں، یہ نظم میں ہال میں بیٹھی سبھی ماؤں کے نام پہ کرتا ہوں، اور آپ سے ملتمس ہوں ذرا غور سے سنیے گا۔ عنوان ہے اس کا، دنیا کی عظیم ہستی میری ماں۔ سلگتے صحرا کے جب سفر پر میں گھر سے نکلا تو میری ماں نے، سلگتے صحرا کے جب سفر پر میں گھر سے نکلا تو میری ماں نے یوں میرے ماتھے پہ ہونٹ رکھے تھے، اس نے ایسے دیا تھا بوسہ کہ میرے سارے بدن میں جس نے مہک میں ڈوبا، دھنک سا رنگین پیار امرت سا بھر دیا تھا، مہک میں ڈوبا دھنک سا رنگین پیار
अमृत सा भर दिया था, मुझे जो सरशार कर गया था, फिजा में खामोश सी दुआ से अजीब सा रंग भर दिया था। फिजा में खामोश सी दुआ से अजीब सा रंग भर दिया था। अजब खुशी थी, अजीब दुख था, अजब खुशी थी, अजीब दुख था कि तपते सहरा की रेत जैसे थे होंठ उसके और उसकी आंखें सुलग रही थीं। कि तपते सहरा की रेत जैसे थे होंठ उसके और उसकी आंखें सुलग रही थीं। मुझे था मालूम और उसे भी, मेरे निगाहों से दूर होते ही टूट जाएंगे बंद सारे, कि ज़ब्त के ये कड़े सहारे न रोक पाएंगे, कि ज़ब्त के ये कड़े सहारे न रोक पाएंगे खुश्क आँखों की बारिशों को। वो बात बेबात रो पड़ेगी मेरी माँ, वो बात बेबात रो पड़ेगी मेरी माँ। दो अशार हैं। आँख में पानी भर देता है, आँख में पानी भर देता है, वक्त समंदर कर देता है। आँख में पानी भर देता है, वक्त समंदर कर देता है। कोई मोहब्बत में दिल अपना, कोई मोहब्बत में दिल अपना, कोई अपना सर देता है। कोई मोहब्बत में दिल अपना, कोई अपना सर देता है। सबको मिट्टी करने वाला, सबको मिट्टी करने वाला किसी किसी को पर देता है। दश्त दिया है जिसने जाजिब, दश्त दिया है जिसने जाजिब, देखें वो कब घर देता है। आँख में पानी भर देता है, वक्त समंदर कर देता है। एक नज़्म है, उसका उन्वान है काश। काश वो रात भी कभी आए, काश वो रात भी कभी आए, चांद जब आसमां पे रोशन हो, मेरे आंगन में तू उतर आए। काश वो रात भी कभी आए, चांद जब आसमां पे रोशन हो, मेरे आंगन में तू उतर आए। चांदनी यूं समेट ले मुझको, चांदनी यूं समेट ले मुझको, तेरी खुशबू लपेट ले मुझको, मैं तेरी ज़ात में समा जाऊं और तेरी रूह में उतर जाऊं। मैं तेरी ज़ात में समा जाऊं और तेरी रूह में उतर जाऊं। मेरी सांसों में तेरी खुशबू हो, मेरी सांसों में तेरी खुशबू हो, तेरा पैकर ही मेरे हर सू हो। काश ऐसी भी रात आ जाए, हाथ में कायनात आ जाए। दो शेर मज़ीद पेश कर के इजाज़त चाहूँगा। लम्हा लम्हा है रूबरू मेरे, लम्हा लम्हा है रूबरू मेरे, तेरी खुशबू है चारसू मेरे, वरना मंजिल मुझे कहाँ मिलती, वरना मंजिल मुझे कहाँ मिलती, साथ चलता रहा है तू मेरे, वरना मंजिल मुझे कहाँ मिलती, साथ चलता रहा है तू मेरे। ये तेरे नाम की करामत है, ये तेरे नाम की करामत है, लफ्ज़ करते हैं गुफ्तगू मेरे। ये तेरे नाम की करामत है, लफ्ज़ करते हैं गुफ्तगू मेरे। कैसे रस्ते हैं सफ़र कैसा है, सफ़र कैसा है।
कैसे रस्ते हैं, नगर कैसा है, जिंदगानी का सफर कैसा है, तुम तो उस गांव से हो आए हो, तुम तो उस गांव से हो आए हो, गांव कैसा है वो घर कैसा है, तुम तो उस गांव से हो आए हो, गांव कैसा है वो घर कैसा है, खार पत्तों की तरह उगते हैं, खार पत्तों की तरह उगते हैं, ये अदावत का शजर कैसा है, खार पत्तों की तरह उगते हैं, ये अदावत का शजर कैसा है, ये भी उसने नहीं पूछा जाजिब, ये भी उसने नहीं पूछा जाजिब, हाल दिल ज़ख्म जिगर कैसा है, पूछा जाजिब हाल दिल ज़ख्म जिगर कैसा है। बहुत शुक्रिया। सुलेमान जाज़ब साहब बड़ी उम्दा शायरी पेश कर रहे थे। इनके दो अशार इन्हीं की नज़र आखिर में, अलविदा इस तरह कहा मैंने, अलविदा इस तरह कहा मैंने, खुद से खुद को जुदा किया मैंने, एक चुप काम कर गई जाज़ब, जैसे सब कुछ ही कह दिया मैंने, जैसे सब कुछ ही कह दिया मैंने। तो जाज़ब साहब इंशाल्लाह बहुत कुछ आपने कहा और बहुत कुछ इंशाल्लाह ओमान के मुशायरों में अगली बार भी आप कहते रहेंगे। हमारी आज की सदारत फरमाती हुई शायरा दुबई से ख़ास तौर पर तशरीफ़ लाईं, तिब से, मेडिकल से और अदब से इनका ताल्लुक़, इनके हवाला जात में नज़म, गज़ल और गीत भरपूर हवाला हैं। इनकी किताबें जलती हवा का गीत, इसमें गज़लें और नज़में शामिल हैं, और वक़्त की कैद से दूसरा मजमुआ नज़मों का आ चुका है। अदबी पर्चों में फ़नून, माह-नो, दुनियाज़ाद, आज में मुसलसल छपती रही हैं। 20 साल से इस उर्दू अदब के उफ़क़ पर मौजूद हैं। 2014 में पाकिस्तान सोशल सेंटर दुबई लिटरेचर अवार्ड इन्हें दिया गया और 2013 में सुखनवर अदबी तंजीम की तरफ से इन्हें अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा 17 बार बेहतरीन मुकर्ररा के अवार्ड से भी इन्हें नवाजा जा चुका है। 17 बार बेहतरीन मुकर्रर। जब ये यहाँ पर आएंगी तो आप इनकी अदायगी और इनकी जो सौती असर अंगेज़ी है उससे आप ज़रूर लुत्फ़अंदोज़ होंगे। तकरीबन सारे ही बड़े बड़े शहरों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुकी हैं। इनके 2 शेर एक एक आपकी नज़र करता हूँ कि बिनते हवा हूँ मैं, ये मेरा जुर्म है। मेरी गुजारिश शायद अगर बड़े आपसे दोबारा गुजारिश करता हूँ, दोबारा शायरी की तरफ आते हुए, बिनते हवा हूँ मैं, ये मेरा जुर्म है, बिनते हवा हूँ मैं, ये मेरा जुर्म है, और फिर शायरी तो कड़ा जुर्म है। बिनते हवा हूँ मैं, ये मेरा जुर्म है, और फिर शायरी तो कड़ा जुर्म है। हमारे दौर में रक्कास के पाँव नहीं होते, हमारे दौर में रक्कास के पाँव नहीं होते, अधूरे जिस्म लिखती हूँ, खमीदा सर बनाती हूँ। आपकी भरपूर तालियों में मोहतरमा डॉक्टर सुगरा, डॉक्टर सरवत जहरा साहिबा हमारी आज की सदारत फरमा रही हैं। बड़ी नवाजिश, बहुत शुक्रिया इस तारुफ की। मैं सबसे पहले मोहतरम ख़वातीन व हज़रात और सफ़ीर पाकिस्तान मोहतरम अयाज़ हुसैन साहब जो इस वक्त मौजूद हैं, और मैं अल्फ़ा इवेंट्स की मुरवत अहमद साहब की, कमर साहब की और नासिर मारूफ साहब की तहे दिल से मशकूर हूँ। मैं आप सब की समातों की मशकूर हूँ जो मैं इतनी देर से
خوبصورت ہر اچھے شعر، ہر سچے شعر اور ہر خوبصورت لفظ پر جس طرح وہ سماعتیں پوری طرح جاگ رہی تھیں، میں اس کو سلام پیش کرتی ہوں. میں شاید تشکر کا لفظ ناکافی ہو میرے اس جذبے کو بیان کرنے کے لیے جو اس شہر نے مجھے محبت دی، جو اس شہر نے مجھے عزت دی. میں بیان اس لیے بھی نہیں کر سکوں گی کہ یہ ایک خوبصورت یاد ہے جو یقیناً میری زندگی کا حصہ بن چکی ہے. جب میں یہاں آئی تو میں اپنے ساتھ اپنے محترم بھائی عباس تابش صاحب کے دیے ہوئے حوصلے اور ہمت کو سمیٹ کے آئی تھی، اور کچھ احباب جن کو میں پہلے سے جانتی تھی ان کا حسن سلوک جانتے ہوئے میں اس حوصلے کو سمیٹ کے آ گئی تھی. لیکن اب جو خلوص اور محبت اور آپ کی سماعتوں کا حوصلہ اور حرف و ادب سے آپ کی محبت دیکھ کر میں جا رہی ہوں، اور میں خاص طور پہ اپنے شعراء کے جو اس وقت، کیونکہ ہم بھی جب یو اے میں پڑھتے ہیں تو یقیناً شاعر تو شاعر ہوتا ہے، وہ مقامی اور باہر سے آنے والا نہیں ہوتا، حرف سے جڑا ہوا ہر شخص زندہ ہے، ہر اچھا حرف سننے والا اسی طرح عزت کا مستحق ہے کہ جس طرح میں اگر یو اے ای سے آئی ہوں تو کوئی بڑی بات نہیں، اور آپ اگر یہاں سے ہیں، آپ کے حرف نے مجھے وہ توانائی دی ہے کہ میں دوبارہ سے اپنے لفظوں کو آپ کے سامنے رکھ سکوں، اور اتنی خوبصورت سماعتوں کے ساتھ ساتھ آپ سب کا اس دیار غیر میں اپنے وطن کی مٹی کے ساتھ، اپنی ثقافت کے ساتھ، اپنی زبان کے ساتھ اس طرح جڑا رہنا مجھے یقین کیجئے کہ بہت ساری ہمت دے گیا ہے، بہت سارا حوصلہ دے گیا ہے. اور میں صرف دعا کر سکتی ہوں کہ خدا یہ حوصلہ سلامت رکھے، آپ کی سماعتوں کو سلامت رکھے اور لفظوں سے اس محبت کو سلامت رکھے. کیونکہ اس ثقافت اور ادب سے محبت کی اس وقت اور ہر وقت ہر قوم کو ضرورت ہوتی ہے. میں اس سے پہلے کہ غزل سے آغاز کروں، جو نظم آپ نے ایک مصرع اس کا سنایا، میں جو کچھ حد تک میں جب یہاں آئی تو کچھ لوگوں نے مجھے یاد دلائی اور ان کی یادداشت کا اور آپ سب کی سماعتوں کا حوصلہ پا کر میں وہ نظم سے آغاز کر رہی ہوں اور پھر غزل سناتی ہوں آپ کو کہ بنت ہوا ہوں میں، یہ میرا جرم ہے. اس مجمع میں بیٹھی ہوئی تمام خواتین کے نام بھی اور آپ سب کی اس حوصلے کے نام جو آپ ہر عورت کو دیتے ہیں جو یہاں تک پہنچتی ہے یا جو اس وقت میرے سامنے موجود ہے. بنت ہوا ہوں میں، یہ میرا جرم ہے، اور پھر شاعری تو کڑا جرم ہے. بنت ہوا ہوں میں، یہ میرا جرم ہے، اور پھر شاعری تو کڑا جرم ہے. مجھ میں احساس کیوں ہو کہ عورت ہوں میں، مجھ میں احساس کیوں ہو کہ عورت ہوں میں، زندگی کیوں لگوں بس ضرورت ہوں میں. یہ میری آگہی بھی میرا جرم ہے، اور پھر شاعری تو کڑا جرم ہے. مجھ میں احساس کیوں ہو کہ عورت ہوں میں، زندگی کیوں لگوں بس ضرورت ہوں میں. یہ میری آگہی بھی میرا جرم ہے، اور پھر شاعری تو کڑا جرم ہے. میں تماشا نہیں اپنا اظہار ہوں، میں تماشا نہیں اپنا اظہار ہوں. سوچ سکتی ہوں سو لائق دار ہوں، جانتی ہوں میرا بولنا جرم ہے، اور پھر شاعری تو کڑا جرم ہے. میں تماشا نہیں اپنا اظہار ہوں، سوچ سکتی ہوں سو لائق دار ہوں. میرا ہر حرف ہر ایک صدا جرم ہے، اور پھر شاعری تو کڑا جرم ہے. اور آخری شعر جو مجھے اس وقت یاد ہے کہ میرے جذبے رہیں دل کے زندان میں، میرے جذبے رہیں دل کے زندان میں، میری گستاخیاں آپ کی شان میں، آپ کا ذکر بھی تو بڑا جرم ہے، اور پھر شاعری تو کڑا جرم ہے. بنت ہوا ہوں میں، یہ میرا جرم ہے، اور پھر شاعری تو کڑا جرم ہے. بہت شکریہ، بڑی نوازش.
اور اب غزل پیش کرنے کی میں سفیر پاکستان اور اتنی اہم مہمانوں کو جو کہ ہر خوبصورت شعر پر، ہر زندہ لفظ پر جو ہے جاگ کر داد دے رہے تھے، میں غزل سے تمہارے منتظر یوں تو ہزاروں گھر بناتی ہوں، تمہارے منتظر یوں تو ہزاروں گھر بناتی ہوں، وہ رستہ بنتے جاتے ہیں کچھ اتنے در بناتی ہوں، تمہارے منتظر یوں تو ہزاروں گھر بناتی ہوں، وہ رستہ بنتے جاتے ہیں کچھ اتنے در بناتی ہوں، جو سارا دن میرے خوابوں کو ریزہ ریزہ کرتے ہیں، جو سارا دن میرے خوابوں کو ریزہ ریزہ کرتے ہیں، میں ان لمحوں کو سی کر رات کا بستر بناتی ہوں۔ ہمارے دور میں رقاص کے پاؤں نہیں ہوتے، ہمارے دور میں رقاص کے پاؤں نہیں ہوتے، ادھورے جسم لکھتی ہوں خمیدہ سر بناتی ہوں، ہمارے دور میں رقاص کے پاؤں نہیں ہوتے، ادھورے جسم لکھتی ہوں خمیدہ سر بناتی ہوں، ہمارے عشق کی ساری خدائی ایک لمحہ ہے، ہمارے عشق کی ساری خدائی ایک لمحہ ہے، شکست ذات کا وہ مرحلہ اکثر بناتی ہوں، ہمارے عشق کی ساری خدائی ایک لمحہ ہے، شکست ذات کا وہ مرحلہ اکثر بناتی ہوں، سمندر اور ساحل پیاس کی زندہ علامت ہیں، سمندر اور ساحل پیاس کی زندہ علامت ہے، انہیں میں تشنگی کی حد کو بھی چھو کر بناتی ہوں، سمندر اور ساحل پیاس کی زندہ علامت ہیں، انہیں میں تشنگی کی حد کو بھی چھو کر بناتی ہوں، میرے جذبوں کو یہ لفظوں کی بندش مار دیتی ہے۔ ابھی ایک نظم سنائی عمر نے اور کچھ اسی احوال کو بیان کر رہی تھی کہ میرے جذبوں کو یہ لفظوں کی بندش مار دیتی ہے، کسی سے کیا کہوں کیا ذات کے اندر بناتی ہوں، میرے جذبوں کو یہ لفظوں کی بندش مار دیتی ہے، کسی سے کیا کہوں کیا ذات کے اندر بناتی ہوں، تمہارے منتظر یوں تو ہزاروں گھر بناتی ہوں، وہ رستہ بنتے جاتے ہیں کچھ اتنے در بناتی ہوں۔ بڑی نوازش، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور میں غریب الوطنی کے جس درد کو آپ سب کے ساتھ جھیل رہی ہوں، لیکن وطن سے دور بھی ہم اپنے وطن سے جڑے ہوئے ہیں، اور خاص طور پہ وہ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں جو ایٹ لیسٹ اپنے فیملی یونٹ کو لے کے یہاں موجود ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہمارے وطن کے جو اپنے وطن سے دور تنہا غریب الوطنی کو کاٹ رہے ہیں۔ یہ خطوط جن میں سے کچھ خط، یہ ایک طویل نظم ہے جس میں سے کچھ خط میں آج آپ کی نظر کرنا چاہوں گی، آپ کی اس خوبصورت سماعتوں کا حوصلہ پا کے۔ یہ وہ خط ہیں جو ایک پردیس گئے ہوئے اپنے شوہر کو، اپنے محبوب کو ایک عورت نے لکھے ہیں، تو اس میں سے کچھ خط میں آپ کو سنانا چاہوں گی، شاید کہیں میں آپ کو اس درد سے جوڑ سکوں جو اس وطن سے دور بیٹھ کے آپ سب کا تو درد ہے ہی ہے، لیکن اس طرف بیٹھی ہوئی ایک عورت کا درد کیا کہتا ہے، شاید میں کہیں جوڑ سکوں اس کو۔ پہلا خط، کچھ چیزیں میں کاٹ کے بس خط سے شروع کر رہی ہوں کہ منّے نے باتیں سیکھ لیں، قدموں پہ چلنا آ گیا، منّے نے باتیں سیکھ لیں، قدموں پہ چلنا آ گیا، کل لڑکھڑایا صحن میں، گرنے لگا تو یوں لگا، ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے مانگے تمہارے ہاتھ کو، انگلی پکڑ کر میں چلی تو مجھ کو رونا آ گیا، ہوتے جو تم تو میں بھلا منّے کو کیوں کر تھامتی،
कैसे मैं तेरी याद से मुन्ने की ख्वाहिश ढांपती, बच्चों को अपने बाप के हमराह जब देखे है वो, बच्चों को अपने बाप के हमराह जब देखे हैं वो, मैं जानती हूं दिल में क्या और किस तरह सोचे हैं वो। जब लौटते हैं शाम को अपने घरों को लोग सब, उठता है चूल्हों से धुआं, छटते हैं दिन के रोग सब, आता है मेरे पास वो अपने सवालों को लिए, आता है मेरे पास वो अपने सवालों को लिए। तुम लौट के कब आओगे उसके जवाबों को लिए, तुम लौट के कब आओगे उसके जवाबों के लिए। और अब एक और खत है, जो कुछ खत छोड़ के मैं सुना रही हूं कि अम्मा बहुत बीमार है, जोड़ों में फिर से दर्द है। अम्मा बहुत बीमार है, जोड़ों में फिर से दर्द है, आंखों में उम्मीदों की लौ अब के बहुत ही सर्द है। अम्मा बहुत बीमार है, जोड़ों में फिर से दर्द है, आंखों में उम्मीदों की लौ अब के बहुत ही सर्द है। दिन रात तेरा जिक्र है जो मुझसे करती जाती है, बचपन तेरा सूरत तेरी बस माला जपती जाती है। तू था दवाएं लेती थी अब उनसे भी परखाश है, तू था दवाएं लेती थी अब उनसे भी परखाश है। कहती है जी कर क्या करूं, क्या डॉक्टर के पास है, कल डाकिये से लड़ पड़ी तुम खत नहीं पहुंचाते हो। कल डाकिये से लड़ पड़ी तुम खत नहीं पहुंचाते हो। बेटा मेरा चिट्ठी लिखे तुम ध्यान से नहीं लाते हो, मिलता रहे कुछ हौसला ये काम ना रोका करो, मिलता रहे कुछ हौसला ये काम ना रोका करो। मुझसे खफा हो जाएगी खत तो हमें भेजा करो। और अब मैं कुछ चीजें निकाल कर सिर्फ एक बात सुनाना चाहूंगी कि मैके से भाई आया था, कहता था आने के लिए, खास खवातीन के नाम करती हूँ, कि मैके से भाई आया था, कहता था आने के लिए, मालूम है ना रोकोगे तुम मुझको जानने के लिए। तेरे सिवा फिर जाऊं मैं, अपनी हंसी उड़वाऊं मैं, तेरे सिवा फिर जाऊं मैं, अपनी हंसी उड़वाऊं मैं। भाभी के ताने क्या कहूं, अब किसको यहां बतलाऊं मैं। हंसते हैं जेरे लब सभी, क्या मैं समझती ही नहीं। हंसते हैं जेरे लब सभी, क्या मैं समझती ही नहीं। जैसे नजर से दूर हूं तो दिल में रहती भी नहीं, जैसे नजर से दूर हूं तो दिल में रहती भी नहीं। हर एक कुरेदे है मुझे गुजरी जवानी की तरह, बेवा नहीं हूं फिर भी हूं उलझी कहानी की तरह। बेवा नहीं हूं फिर भी हूं उलझी कहानी की तरह। और आखिरी खत के 2 लफ्ज पढ़ के इजाजत चाहूंगी कि रमजान फिर आने को हैं और ईद में क्या देर है। रमजान फिर आने को है और ईद में क्या देर है। मेरे लिए तो जिंदगी बस रात दिन का फेर है। रमजान फिर आने को है और ईद में क्या देर है। मेरे लिए तो जिंदगी बस रात दिन का फेर है। पिछले बरस भी तुम न थे, अब के बरस तो आओगे। पिछले बरस भी तुम न थे, अब के बरस तो आओगे। या चांद रातों की जगह आंसू के रथ भिजवाओगे। तुम आओगे तो देखना मुन्ना भी मस्जिद जाएगा,
तुम आओगे तो देखना, मुन्ना भी मस्जिद जाएगा, बच्चों की तरह बाप की हमराही पर इतराएगा, रंगों में तेरे रंग के आईने से मिल लूंगी मैं, रंगों में तेरे रंग के आईने से मिल लूंगी मैं, जिंदा लगूंगी खुद को भी, कुछ देर को जी लूंगी मैं। चूड़ी मेरी, आंचल मेरा, कजरा मेरा, चूड़ी मेरी, आंचल मेरा, गजरा मेरा, काजल मेरा, तुम आओ तो हो जाएगा इस वक्त का पल पल मेरा, इस वक्त का पल पल। ये मुझसे फरमाइश हुई है और ये नज़्म ये भी दयारे गैर में रहे हुए हम सब लोगों की आवाज़ है, उस दुआ के साथ कि खुदा मेरे वतन को किसी की नज़र न लगे। और आप सब माशाल्लाह ज़बान बोलने वाले हैं और आपको पता है कि माए नी जो है वो पंजाबी में माँ को कहते हैं, और मेरे लिए मेरी माँ तो माँ है, मेरी धरती भी मेरी माँ है। और उस हवाले से उसके एक दर्द को चंद मिसरों में शायद आप तक पहुँचा सकूँ, जो टेलीविज़न स्क्रीन से जुड़े हुए हम सब लोगों का दर्द है कि माए नी शहर को ये किसकी नज़र खाए है, माए नी शहर को ये किसकी नजर खाए है, मायनी जर्द लिफाफों में खबर आए है, मायनी शहर को ये किसकी नजर खाए है, मायनी जर्द लिफाफों में खबर आए है, मायनी शहर को बारूद पे रखा किसने, मायनी शहर को बारूद पे रखा किसने, कौन गोदी की महक नोच के ले जाए है, मायनी सीढ़ियों पे खून के धब्बे कैसे। ये उस बहन की आवाज़ है जो दयारे गैर में बैठे हुए हर लम्हे अपने माजाए के लिए दुआ करती है कि मायनी सीढ़ियों पे खून के धब्बे कैसे, मेरे माजाए को ये उम्र भी लग जाए है, मायनी आग के पानी से बुझाती ये लगी। शेर आपकी समातों की नजर है आखिरी, और इसके बाद इजाजत चाहूंगी कि मायनी आग के पानी से बुझाती ये लगी, जलते फूलों की महक दूर तलक आए है, मायनी शहर को ये किसकी नजर खाए है, मायनी जर्द लिफाफों में खबर आए है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सरवत ज़ोहरा साहिबा। बहुत सारी दाद, बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा खराज तहसीन आपकी नज़र। आप इतनी मोहब्बत से दुबई से यहाँ तशरीफ़ लाईं। इस मुशायरे के आखिर में हमारे सफ़ीर पाकिस्तान सल्तनत ऑफ ओमान मोहतरम सैयद अयाज हुसैन साहब, हम बड़े मशकूर व ममनून हैं कि जैसा सुलेमान भाई ने कहा कि शुरू से लेकर आखिर तक वो हमारे साथ मौजूद रहे और अपनी मसरूफियात से वक़्त निकाला। यकीन करें बहुत सारी ये इनका हौसला और मोहब्बत है कि इस तरह की शेरी और अदबी तकरीबात अल्फ़ा इवेंट्स की जानब से और पाकिस्तान सोशल क्लब की जानब से दोबारा से भरपूर अंदाज में मुनक्कद होना शुरू हुई हैं। मैं दरख्वास्त गुजार हूँ बड़े अदब से मोहतरम सैयद अयाज हुसैन साहब सफ़ीर पाकिस्तान सल्तनत ऑफ ओमान से कि वो थोड़ी देर के लिए तशरीफ़ लाएँ और अपने कलमात से नवाजें। सैयद अयाज हुसैन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर सरवा साहिबा, सलमान साहिब, भट्टी साहिब, फयाद अली साहब, राजा साहिब, मेहमान गिरामी, ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के बहुत से कामों में मसलियत, हर काम में मसलियत होती है, लेकिन समझ नहीं आती हमें। आए तो थे, पूरा हफ्ता प्लान करते रहे कि नौशी गिलानी साहब का कलाम सुनेंगे। एक छोटी सी तकरीर भी मैंने लिखी उनके लिए,
کہ یہ پڑھوں گا جا کے، لیکن دوپہر کو انہوں نے بتایا کہ جی وہ تو نہیں آ رہی، کوئی دوسری ڈاکٹر صاحبہ آ رہی ہیں. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحبہ شاعرہ مشاعرہ پڑھیں گی، تو آج کی شام تو شاید گئی. تو لیکن احساس ہوا کہ وہ جو ٹیکنیکل پرابلم نوشی صاحبہ کے لیے تھی وہ حقیقت میں ہمارے لیے خیر تھی کہ ڈاکٹر صاحبہ تشریف لائیں. اتنی اچھی شاعری، اتنی اچھی غزلیں، اس طریقے کی ادائیگی، اس کے لیے یقینی طور کے اوپر الفا ایونٹ کو اور آپ لوگوں کو کہ آپ نے ہماری شام جو ہے وہ اتنی بہترین بنا دی، یادگار بنا دی. الفا ایونٹ کو بھی دلی مبارکباد کے اتنا اچھا مشاعرہ اور اتنا اچھا انتظام کیا. لیکن ایک شکایت آپ سب آپ حضرات سے، اتنی دور سے مہمانوں کو بلاتے ہیں اور آدھا گھنٹہ انہیں دیتے ہیں ٹوٹل، باقی ٹائم اپنا خود ہی ہم ضائع کر لیتے ہیں اور ٹائم پہ ہی نہیں آتے. تو یہ نہ کریں، ٹائم پہ آئیں تاکہ جو مہمان ہیں وہ اپنا کلام صحیح طریقے سے پیش کر سکیں. جناب اگر مقامی شعراء کی یا ان کے بارے میں کوئی بات نہ کروں تو بڑی زیادتی ہوگی. ایک جگہ جہاں پہ میں کونسل تھا وہاں کے ایک ہی شاعر تھے اور 8 کتابیں پبلش کر چکے تھے. تو 8ویں کتاب پہ انہوں نے مجھے رونمائی کے لیے انہوں نے مہمان خصوصی کے طور پہ بلا لیا اور 150-200 آدمی بیٹھے تھے. تو میں نے کہا جناب کچھ عرض کیجئے. تو انہوں نے فوراً کتاب کھولی. تو میں نے کہا نہیں یار اب تو 8 کتابیں لکھ چکے ہیں، کتاب سے کیوں؟ کہتا یوں تو لکھے مدت ہو گئی. اور میں نے کہا لکھے مدت ہو گئی تو 8ویں کتاب میں سے پڑھ دوں. کہتا یہ ابھی تک یاد نہیں ہوئی ہے. تو جناب یہاں کے شعراء تو وہ ہیں کہ کتاب اپنی ہاتھ میں لے کے چلتے ہیں اور اسی کتاب میں سے پڑھتے ہیں. یہ ڈاکٹر صاحبہ یہ بات اس لیے بتائی کہ وہاں جا کے بتائیے گا کہ عمان بڑی زرخیز زمین ہے اور یہاں کے لوگ جو ہیں شعر و ادب کی نہ صرف یہ کہ پذیرائی کرتے ہیں بلکہ اتنی محبت رکھتے ہیں کہ ہر شاعر صاحب دیوان ہے. تو یہ ضرور لوگوں کو بتائیے گا. یہ اکثر لوگوں کو عمان کے بارے میں بڑی غلط فہمی ہے کیونکہ یہاں کی بلڈنگیں اونچی نہیں ہیں، یہ بڑی پرابلم ہے. اور دوسرا کہ جو بھی فنکشن ہوتا ہے اس میں کافی لوگ آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان کے پاس تو فارغ ٹائم ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہاں کے لوگ ہر محفل میں اور جو وطن کے حساب سے ہو اس کے لیے تو بے تحاشا ٹائم ہے ان کے پاس، سننے کے لیے بھی بتانے کے لیے بھی. تو ضرور ان کو بتائیے گا یہاں کے لوگ جو ہیں وطن سے ان سے زیادہ شاید محبت کرتے ہوں اور اتنی ہی لوگوں کی پذیرائی کرتے ہیں جتنے کسی بھی دوسرے شہر کی کرتے ہیں. تو جناب آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ. اور راجہ صاحب بھی یہاں موجود ہیں تو مناسب موقع یہ ہے کہ پنجابی کے شعراء بھی ہیں اور لگتا مجھے یہ ہے کہ لوگ مزاحیہ شاعری زیادہ پسند کرتے ہیں. تو ایک مزاحیہ مشاعرہ گلف کے حساب سے کر لیں تو اچھا ہے، بلا لیں گے 8-10 لوگوں کو. بہت بہت شکریہ جناب. خدا حافظ. بہت شکریہ سر. اور آپ کی جس طرح ثروت زہرا صاحبہ کی شاعری نے اس محفل کو بڑا لطف دیا، آپ کی باتوں نے اس محفل کو کشت زعفران بنا دیا ہے. ہم آپ کو بہت دل سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں محترم فہد منیر صاحب کو، الفا ایونٹس کو، اور محترم مروت احمد صاحب کو جنہوں نے اس خوبصورت محفل مشاعرہ کا انعقاد کیا.